سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک سورہ مائدہ کی 26 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج 27ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے محبوب، آپ ان پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر، 2 بیٹوں کی سچی خبر سنائیے۔ آیت کریمہ سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں اس بات کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام قابیل ہے، اصل میں سسٹم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ تو ایک حمل سے پیدا ہوئے قابیل اور اقلیمہ، لڑکی کا نام تھا اقلیمہ، اور دوسرے حمل سے پیدا ہوئے حابیل اور لیوزا۔ تو نکاح کا جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ پہلے حمل والوں کا نکاح دوسرے حمل والوں سے ہوتا، یعنی جو ایک حمل سے پیدا ہوتے وہ سگے بہن بھائی مانے جاتے، اور دوسرے حمل سے پیدا ہوتے وہ سگے بہن بھائی مانے جاتے۔ پہلے والے حمل والے اور دوسرے والے حمل والے جو ہے وہ سگے بہن بھائی نہیں مانے جاتے، اور ان کا نکاح، پہلے والوں کا نکاح دوسرے والے حمل سے جو پیدا ہونے والے ہوتے ان سے ہو جاتا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم، راستہ ہی نہیں تھا نکاح کا۔ تو اب اصول یہ بنتا تھا کہ قابیل کے ساتھ چونکہ اقلیمہ پیدا ہوئی تو یہ دونوں سگے بھائی بہن ہوئے، تو ان کا آپس میں نکاح صحیح نہیں تھا اس شریعت کے حساب سے۔ تو قابیل کا نکاح لیوزا سے ہونا چاہیے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا چاہیے، لیکن اقلیمہ جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ قابیل کا نکاح جو ہے وہ لیوزا سے کیا جائے گا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کیا جائے گا۔ لیکن یہ قابیل جو تھا اس نے کہا نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، میں نکاح اقلیمہ سے کروں گا، یعنی جو اسی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا لیکن قابیل مانا نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا کہ ایسا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کا نکاح اقلیمہ سے کر دیا جائے گا۔ تو ان دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا پہلے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ جس کی قربانی کو لے جاتی تھی اسی کی قربانی قبول مانی جاتی تھی۔ یہ تھا، پہلی امتوں میں تھا یہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یہی طریقہ تھا۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، قربانی قبول ہوئی حابیل کی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ ادھر تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد میں بیت اللہ شریف کے لیے چلے گئے، کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے چلے گئے۔ ادھر قابیل کو بہت زیادہ حسد ہوا، اسے حسد یہ ہوا کہ اب تو میں شادی کر نہیں سکتا چونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اقلیمہ سے میری شادی ہوگی نہیں، حابیل سے ہوگی اقلیمہ کی شادی۔ تو اسے حسد ہوا، اور اس نے حسد کی وجہ سے اس سے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، قتل۔ تو اس نے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے
وہ جس کی قربانی کو قبول کر لے وہ نیکوں کی قربانی قبول کرتا ہے، بروں کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ تو اس میں میرا کیا جرم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسے ہی ہے تو ایسے ہی مان لے، لیکن وہ مانا نہیں، اور اس نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل ہے، دنیا میں اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا۔ اور قتل کیوں کیا؟ حسد کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد اور قتل یہ دو ایسے گناہ ہیں جو سب سے پہلے پائے گئے ہیں دنیا میں، ایک حسد اور ایک قتل، اور دونوں ہی بہت بڑے گناہ ہیں۔ بھئی حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے اور قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل سے بھی انسان تباہ ہو جاتا ہے اور حسد بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ قتل کر دیا، اس کے بعد میں قتل کرنے کے بعد میں افسوس بھی ہوا، یہ کیا کر دیا میں نے۔ اب قتل کر کے دفن، اب یہ طریقہ پتہ نہیں تھا کہ اس لاش کا کیا کروں، تو بہت کچھ زمانے تک جو ہے لاش کو کاندھے پہ رکھ کے گھومتا رہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا کروں، چونکہ یہ پہلا قتل تھا اور پہلا انسان مرا تھا، اور یہ دفن کرنے کا طریقہ یا اس طرح کوئی طریقہ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 کوے آئے اور دونوں میں جو ہے وہ جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر کوا جو ہے، ایک کوے نے جو زندہ رہا تھا اس نے زمین کریدنا شروع کیا، اور زمین کریدی، اور اس کے بعد میں زمین میں گڑھا کرنے کے بعد اپنی چونچ سے اور اس دوسرے کوے کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ تو قابیل نے جو ہے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب لاش ٹھکانے لگانے کا یہی طریقہ ہے، تو اس نے بھی جو ہے وہ ایک گڑھا کھودا، قبر کھودی، اور اس کے بعد میں حابیل کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ تو یہ واقعہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا قرآن پاک میں، اور خاص طور سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو حسد کی برائی سامنے آ جائے اور قتل کی برائی سامنے آ جائے، کہ حسد جو ہے وہ آدمی سے کچھ بھی کرا سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ حسد کرا سکتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قتل سے بھی بڑا گناہ حسد ہو گیا، چونکہ قتل بھی ہوا تھا حسد کی بنیاد پر، پہلے حسد آیا بعد میں قتل ہوا۔ تو یہ حسد ایسا گناہ ہے، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے پاس کسی نعمت کو دیکھے، کوئی اللہ کی نعمت دیکھے اور یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، کسی کا اچھا مکان دیکھ لیا، اچھی گاڑی دیکھ لی، تو آدمی یہ سوچنے لگے یار اس کے پاس تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، کاش یہ چیز مجھے بھی مل جائے، تو یہ تو رشک ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے مجھے مل جائے۔ تو آج کل رشک تو کم ہے، حسد زیادہ ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا برباد ہو جائے، بلکہ اب تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، تو یہ حسد ہے۔ اور حسد جو ہے وہ جو ہے گناہوں کی جڑ ہے۔ حسد آدمی کے اندر آ گیا تو پھر خیر نہیں ہے، پھر کسی بھی نتیجے تک جا سکتا ہے اور کسی بھی انجام تک جا سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ حسد کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے گھن لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد سے جو ہے وہ ہم سب کو محفوظ رہنا چاہیے، حسد بالکل نہیں لانا چاہیے دماغ میں، حسد کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حسد کا ہمیشہ انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہاں بھئی کسی کو نعمتیں دینا یا چھین لینا یہ تو اللہ کا کام ہے، تمہارے سوچنے سے تمہارا نقصان ہی ہوگا، لیکن ویسا نہیں ہوگا جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ ہاں تو اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا، اور خاص طور سے چونکہ کفار مکہ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے تو حسد کی برائی بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ آیا کہ اے کفار مکہ، تم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد رکھتے ہو، اس لیے کہ یہ خاص طور سے یہود اور عیسائی وہ حسد رکھتے تھے کہ یہ نبی بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ تو یہاں ہی بیان کیا جا رہا، دیکھو حسد سے جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، اس کے بعد میں ان کے بیٹے، اور حسد کی بنیاد پر کتنا بڑا گناہ ہوا۔ تو اگر تم نے بھی حسد رکھا میرے نبی سے، میرے محبوب سے، تو تمہیں بھی فائدے کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں تو یہ بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ،
اے محبوب آپ ان پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر ارشاد فرمائیں، تلاوت کریں، ان کے سامنے بیان کریں۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا، قال لاقتلنک، تو اس نے کہا لاقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، یعنی قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول کرتا ہے، یعنی جو نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول کرتا ہے، لہٰذا تجھے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ تیری قربانی کیوں نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گناہ گار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو گناہ کرتا ہے، یہ تیرے دل و دماغ میں کوئی غلط جو ہے وہ ارادہ آیا، حسد آیا، جس کی بنیاد پر اللہ نے تیری قربانی کو قبول نہیں کیا، اور میرے دل میں کوئی غلط بات نہیں آئی، حسد نہیں آیا، میں گناہ نہیں کرتا، کیونکہ حابیل جو ہے وہ فطرتاً نیک تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ متقی بن جا، پرہیزگار بن جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانی کو بھی قبول کرے گا۔ یہ جو ہے کوئی نتیجہ نہیں ہے اس سے کہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے، حابیل نے کہا اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے مجھے قتل کرنے کے لیے، لیتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ یعنی اس نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنا بھی چاہے اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے تو میں پہل پھر بھی نہیں کروں گا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن اس کے باوجود میں پہل نہیں کروں گا، یعنی میں گناہ کا ارادہ نہیں کروں گا، تو اگرچہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ، اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو جو ہے اگر کوئی اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اب میں بھی ضرور کروں گا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اگر تو نے ایک ہاتھ کوئی آدمی کسی کے ساتھ تھوڑی سی برائی کر دے تو وہ ڈبل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر تو نے ایک ہاتھ مارا تو میں تیرے 10 ماروں گا، آج کل تو یہ ہوتا ہے نا، ہاں، کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس نے تو چھوٹی غلطی کی ہے اور میں تو اسے زمین میں دھسا کے رہوں گا، یہ ہوتا ہے نا، ہاں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ نہیں، تو اگرچہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہے لیکن میں اس کے باوجود پہل نہیں کروں گا، میں تیری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، ایسا میں کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالموں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے وہ برائی کا ارادہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو میں برائی کا ارادہ نہیں کروں گا۔ تیرے دل میں اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تو یہ اپنے دل پر غور کرنا چاہیے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تیرا گناہ اور میرا گناہ دونوں کا وبال تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ تیرا گناہ اور میرا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے قتل کرنے کا گناہ اس کا بھی وبال تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور تیرا گناہ کہ تو نے حسد کیا، اپنے دل میں حسد رکھا، نبی کی نافرمانی کی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا تھا، اس نے مانا نہیں تھا، تو نبی کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جانے کی تو نے کوشش کی، ایک یہ تیرا گناہ اور ایک مجھے قتل کرنے کا گناہ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں دونوں کا وبال تیرے اوپر پڑ جائے، لیکن میں جو ہے وہ اپنے اوپر گناہ لینے کو تیار نہیں ہوں، میں تو یہ قتل کرنے کے در پہ نہیں ہوں۔ یہ بھی بتانا تھا کہ تو نے اگر ایسا کیا، مجھے قتل کیا، تو تو ایک گناہ نہیں بلکہ ڈبل گناہ کا حقدار ہوگا۔ ایک تو مجھے قتل کرے گا، اس کا گناہ بھی تجھ پر پڑے گا، اور ایک یہ گناہ
کہ تو نے حسد کیا، نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے ایک وہ گناہ تو ڈبل گناہ تیرے اوپر ہوگا اور میں بالکل بری ہوں گا، تو نقصان تیرا ہی ہوگا مجھے قتل کرنے میں۔ تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا حابیل۔ تو کہا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین، میں تو یہی چاہتا ہوں، میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں کا وبال تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، فتکون من اصحاب النار، تو تو جہنمیوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ، کہ ظالموں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا، جنت عطا نہیں فرمائے گا، چونکہ قتل کرنا بھی ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے قتل کرنا، حقوق العباد میں سے ہے۔ قتل کرنا، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا جب تک خود بندوں کی طرف سے، اس کے وارثین کی طرف سے معاف نہ کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی کی امید نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے۔ بندے کے جو حق ہوتے ہیں تو پہلے بندے سے معاف کرانے چاہیے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے تو جب تک وہ جس کو گالی دی ہے وہ معاف نہ کر دے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی نے کسی کا پیسہ مار لیا، حق مار لیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، تو جب تک وہ معاف نہ کر دے جب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کوئی کسی کی دلالی کرتا ہے، کسی کی مخبری کرتا ہے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے پھنسوا دیتا ہے، تو جب تک وہ بندہ خود اسے معاف نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری زندگی میں سجدے کر کے معافی مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو اس بات سے ضرور بچانا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو جائے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، کسی کو مارا، کسی کا حق مارا، کسی کی مخبری کر کے اسے پھنسوا دیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی یہ ظلم ہے اور ظلم کا بدلہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رکھے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کے لیے راضی کر لیا، ابھار دیا۔ چونکہ آدمی جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، شیطان جو ہے وہ ساتھ میں لگا رہتا ہے، وہ فوراً ہی آدمی کو گناہ کرنے کے لیے اور ابھارتا ہے۔ اس لیے گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ تو شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، آگے کا قدم جو ہے وہ شیطان آپ سے کروا دے گا۔ فطوعت لہ نفسہ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کے لیے مائل کر لیا، فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور دنیا کا یہ پہلا قتل ہوا۔ فاصبح من الخاسرین، تو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا۔ میں نے بتایا نا، اس کے بعد وہ بہت زمانے تک اسے لے کے گھومتا رہا کہ کیا کروں اس لاش کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، وہ کوا زمین کو کریدنے لگا، زمین کو کھودنے لگا، لیریہ کیف یواری، تاکہ وہ کوا اس شخص کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ تو یہ کوے نے سمجھایا انسان کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس سے کیا کام لے لے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز پیدا فرمائی تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھا۔ کارخانہ قدرت میں کوئی بھی چیز اللہ نے عبث و بیکار پیدا نہیں فرمائی، یہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار پر چلتی ہوئی چھپکلی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، ابھی کچھ دیر پہلے چھپکلی نے پوچھا تھا کہ یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ تو جیسے تجھے میں نے کسی کام کے لیے بنایا، ویسے ہی چھپکلی کو بھی کسی کام کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا۔ تو دیکھو کوا، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن جب ابتداءً اللہ نے کوے کو بھیجا تھا تو کتنا بڑا کام کیا اس نے، کہ قبر کھودنے کا طریقہ انسان کو سکھلا دیا۔ تو فبعث اللہ غرابا یبحث، تو اللہ نے کوا بھیجا، اس نے زمین کو کریدا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ کیسے وہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قالا،
تو قابیل نے کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں تو اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کو جو ہے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا، ہائے ہلاکت، فاصبح من النادمین، تو وہ شرمندہ لوگوں میں سے ہو گیا، شرم کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی بہت نادم اور بہت افسوس ہوا بعد میں اسے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو آدمی کا بعد میں افسوس کرنا، اس سے کوئی نتیجہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے آدمی کو پہلے ہی غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ خاص طور سے آدمی کے دماغ، یہ حسد جو ہے، ظاہری برائیاں تو ہمیں ظاہری برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باطنی برائیاں ظاہری برائیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ حسد جو ہے یہ آدمی کی باطنی برائی ہے، یہ ظاہری برائی نہیں ہے۔ حسد جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، یہ دل کی چیز ہے، اور یہ باطنی برائی جو ہے یہ ظاہری برائیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے آپ کو حسد سے محفوظ رکھنا چاہیے، ورنہ حسد کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بلکہ قابیل کے بارے میں ایک روایت شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی کہ ایک حضور کے ایک صحابی کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو سمندر میں ایک جزیرے پر پہنچے کشتی کے ذریعے، تو انہوں نے وہاں دیکھا ایک شخص کو کہ وہ الٹا لٹکا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے اسے الٹا لٹکا دیا ہے، اور اس کا منہ جو ہے وہ پانی کے بالکل قریب ہے، یعنی ذرا سا پانی سے الگ ہے، اور سخت پیاس میں مبتلا ہے، اور اسے جو ہے وہ بہت شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ ایک تو پیاس لگی ہو آدمی کو، پانی نہ ہو تو صبر ہوتا ہے، لیکن وہاں پانی کے قریب اس کا منہ کر دیا گیا اور پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی پلوا دو بس تھوڑا سا۔ تو اس میں سے کچھ لوگ جو سزا دے رہے تھے انہوں نے پانی پلوانا چاہا، تو ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا کہ اس کو پانی مت پلوانا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے جس نے دنیا کا پہلا قتل کیا تھا۔ ہاں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس نے بھی یہ کہا پھر اس نے قابیل نے کہ دنیا میں اب میں واقعی قابیل ہوں اور میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اب دنیا میں جہاں بھی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ جو ہے وہ میرے سر ڈالا جاتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ آدمی کسی برائی کو ایجاد کرے، کوئی بھی برائی جو معاشرے میں نہ ہو، آدمی کسی نے اس کو شروع کر دیا اور لوگ اس پہ عمل کرنے لگے، تو جس نے شروع کیا تھا قیامت تک جتنے لوگ بھی اس برائی کو کرتے رہیں گے ان سب پر اس کا گناہ تو پڑے گا، لیکن ان سب کے برابر گناہ اس شروع کرنے والے پر پڑے گا۔ ایسے اگر کسی نے کوئی نیک کام ایجاد کیا جو پہلے نہیں تھا، لیکن اس نے کسی نیک کام کا آغاز کر دیا، لوگ جو ہے اس پر عمل کرنے لگے، تو سب کو اپنے اپنے نیک کام کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے اچھا کام شروع کیا تھا قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ مثلا کس نے مسجد بنوا دی، کسی نے کہیں مسجد نہیں تھی اور لوگوں کو بہت سخت ضرورت تھی مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے، کس نے بنوا دی، اب لوگ اس میں نماز پڑھنے لگے، تو اپنی اپنی نمازوں کا سب کو ثواب ملے گا، لیکن جس نے بنوائی تھی جو بنیاد ہے اسے قیامت تک جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے سب کا ثواب اسے بھی ملتا رہے گا۔ تو آدمی کو اچھا کام ایجاد کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی برائی کی بنیاد نہیں ڈالنی چاہیے، ورنہ برائی کی بنیاد ڈالی تو قیامت تک کرنے والے، برائی کرنے والے سب کا گناہ اس کے سر پہ پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، حسد سے محفوظ فرمائے، ایک دوسرے کو قتل کرنے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔